ہماری گھر کی عورتیں کس طرح سے ڈریس اپ ہو کے کن جگہوں پر جا رہی ہیں, کیا کچھ کر رہی ہیں. ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم ان کو کم از کم آگاہ تو کریں, نہ کہ یہ کہ ان کو اپنی مرضی سے ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے کے جائیں انہی جگہوں پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں, جہاں پہ شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. تو یہ ایسی چیزیں تو میں نے کہا یہ اسے بیان کر دوں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ کتنی سخت وعید ہے ان مردوں کے بارے میں بھی. ایون پریکٹسنگ فیملیز جو ہے نا, پریکٹسنگ فیملیز, ان کے لیے میں خاص طور پہ مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ ایون ان لوگوں میں بھی یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ جو خواتین ہیں جو عبایا لینے والی ہیں, نقاب کرنے والی ہیں, دے اپلائی پرفیوم وائل گوئنگ آؤٹ سائڈ. یو نو ہاؤ کتنی بڑی یہ بات ہے. مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت جو ہے وہ زانیہ ہے. اس حد تک فرمایا ہے سبحان اللہ کہ جب وہ گھر آئے واپس تو وہ غسل کرے, غسل جنابت, ایز اف وہ زنا کر کے. اچھا اس کی اور یہ ضیاء نے بات کی, اس کی وجہ کیا ہے ذرا آپ یہ دیکھیں ضیاء, جو آپ نے ابھی مینشن کی ہے حدیث کہ اللہ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. بات کرنا دور کی بات, اللہ کی رحمت اور فضل سے جنت میں جانا اس وقت دور کی بات جب بندہ ڈیسپریٹ ہوگا قیامت کے دن اللہ کے لیے, اللہ کی توجہ کے لیے, اللہ کی مرسی کے لیے. اتنا بڑا کانسیکوینس وائی؟ بیکاز یو نو اتنے پرابلمز ہیں اس کے ہو سکتے ہیں کہ ایک خاتون یا ایک وائف اگر وہ اس طرح کی ڈریسنگ میں باہر جاتی ہے جو اسلام کے خلاف ہے, پرووکیٹو, یعنی پرووکیٹو ان اے وے کہ دوسرے لوگ اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں, کسی ایسی گیدرنگ میں جا رہی ہے جہاں فیملیز آ رہی ہیں اور مختلف فیملیز کے بھی ہسبینڈز ہوں گے وہاں پہ, آپ کو کیا پتا کہ کہاں کہاں فتنہ پھیل رہا ہے. یو کین ناٹ ایون امیجن کہ کون سا ہسبینڈ جو ہے شاید اس کی وائف اتنی گڈ لکنگ نہ ہو, اتنی اس طرح سے نہ ہو اٹریکٹیو جس طرح سے اس کو دوسروں کی میں نظر آ رہی ہو, کیونکہ انہوں نے پرسکرپشن فالو نہیں کی اللہ کی, اور شیطان مزین کر دیتا ہے, شیطان اور کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے ان کے بعد میں جو فیملی اپنی میرٹل لائف میں جو پرابلمس آئیں گے, کین یو امیجن دیٹ. تو اللہ اتنا سویئر اس کی کانسیکوینس بتا رہے ہیں کہ میں دیکھوں گا بھی نہیں اس بندے کی طرف, کیونکہ اس کی جو ریپرکشنز اور اس کے پرابلمس ہیں آپ ذرا ان پہ دیکھیں. اور جو پرفیوم کی بھی آپ نے بات کی کہ وہ اتنی بڑی بات کی کہ وہ آ کے غسل جنابت کرے, کیونکہ وہی والی بات ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں خام خواہ. آپ کہیں سے گزر کے جائیں گے, آپ دکاندار کے پاس کھڑی ہوں گی, آپ ادھر جائیں گے, آپ ادھر جائیں گے, آپ نے خام خواہ وہ ایک کریٹ کر دی, اب بندہ کسی اور طرف چلا گیا اور شیطان اس پہ حملہ کر رہا ہے. چیز چھوٹی سی ایڈ کر دوں, وہ یہ کہ اصل میں نا کبھی کبھار خواتین کو نا وہ جس طرح آپ نے شروع میں بات کی تھی نا کہ سم ٹائمز ویمن ڈونٹ ایون نو کہ جو وہ کر رہی ہیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. مطلب ان کے لیے بڑی نارمل سی بات ہوگی. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عورتوں کو جب یہ انسٹرکشن دیتا ہے کہ آپ اپنی آواز کو نا لچکائیں نہیں, جب نان محرم سے بات کرتے ہوئے آپ اپنی آواز کے اندر وہ مٹھاس اور لچکاؤ پیدا نہ کریں, کیونکہ جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہوگا وہ غلط مطلب لے گا. سو یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ سائیکولوجیکل ایک بات ہے, حیا آپ کے دل میں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ عورت کو بلیم نہیں کر رہے اس میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی آواز کو نہ لچکائیں, یا جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ پرفیوم لگا کے نہ جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ شاید ٹھیک ہوں گی, آپ کے اعتبار سے وہ بڑا ایک نارمل سی بات ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ دا نیچر آف مین, کہ وہ جس کے اور ناٹ آل مین بٹ سم مین, جہاں پہ کیونکہ ہم نے سد ذریعہ کرنا ہے نا, ذریعہ ختم کرنا ہے کہ وہ پرابلم نہ ہو. تو جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہوگا نا, وہ آپ کی اس پیار سے بات کرنے کو, پولائٹلی بات کرنے کو, یا ایک بڑے مٹھاس سے بات کرنے کو وہ سمجھے گا کہ شاید آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں, وہ اس کو غلط مطلب لے گا اس کا. اسی طرح سے آپ پرفیوم لگا کے جا رہی ہیں, اس کا وہ غلط مطلب لے گا. تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی حفاظت کے لیے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہیں, اور جتنی بھی چیزیں آپ نے اس سے پہلے ذکر کی ہیں آیات اور حدیث کی فارم میں, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا زندگی کا کوئی بھی جو پہلو ہے نا وہ اسلام کی ہدایت سے خالی نہ ہو. ہم ہر پہلو میں یہ دیکھیں کہ دیکھیں چلیں میں کسی ایونٹ پہ جا رہا ہوں, کسی جگہ پہ جا رہا ہوں, کسی گیدرنگ کو اٹینڈ کر رہا ہوں, کیا اس گیدرنگ میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی؟ یعنی دا فرسٹ کوسچن ٹو آسک از دس, کیونکہ ہم نے لوٹ کے تو اللہ کے پاس جانا ہے نا. آپ نے چاہے انٹرٹینمنٹ کرنی ہے, آپ نے کچھ بھی کرنا ہے, ایوری تھنگ یو ڈو ہیز ٹو بی ان دا باؤنڈریز آف شریعہ. شریعت کے باہر تو نہیں ہو سکتے. تو میں سمجھتا ہوں اتنی کم از کم ہمارے اندر عقل و شعور ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی ایونٹ پہ جا رہے ہیں تھوڑا سا انالیسس کر لیں کہ بھئی یہ جو ایونٹ میں جا رہا ہوں کیا اس میں کہیں پہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی, کہیں میں اس میں کہیں سزا کا مرتکب تو نہیں ہو گیا, اور اگر میں اس گناہ کی حالت میں مر گیا تو کیا ہوگا. کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے. تو اٹس ناٹ ریئلی ہاؤ یو لیوڈ یور لائف, رادر ہاؤ ڈڈ یور لائف اینڈ. اور اس کا ڈر ہمیشہ ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر میں اس حالت میں مر گیا گناہ کی حالت میں, تو اسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں گا. سو اس لیے ہمیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے ان سارے معاملات کا. لوگ جو ہے نا اصل میں یہ بھی سوچتے ہیں کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا, کہ اگر ہم یہ سوچیں گے تو کہیں ہم بہت زیادہ ریلیجیس تو نہیں ہو جائیں گے. تو میں کم از کم یہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دس از ناٹ ایکسٹریمزم ایٹ آل, دس از جسٹ فالوئنگ دا رائٹ سنہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو کہ ہمیں آرڈر کیا گیا. دس از ناٹ ایکسٹریمزم ایٹ آل. میں بلکہ انفیکٹ یو نو یہ جو آپ نے بلکہ حدیث جو کوٹ کی تھی دیوس والی, مجھے اس میں والا ایلیمنٹ یہ ہے کہ دس از فطری.
میں ابھی بیٹھ کے تھوڑا یاد کرا پرانے مطلب ٹائمز میں ایون انگلینڈ میں باہر کے ملکوں میں گوریب جو ہے اب وہ میاں بیوی نہ بھی ہوں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھی ہوتے تھے نا تو خیر تھوڑی پرانی بات ہے شاید اس ٹائم تھوڑی سی غیرت تھی مردوں میں بھی ایون دے ڈنٹ وانٹ کہ جی ان کی جو گرل فرینڈز ہیں نا وہ کسی اور بندے کے ساتھ بیٹھ رہی ہوں وہ چاہیے کہ خواتین کے ساتھ بیٹھیں یا میرے ساتھ بیٹھیں آج بھی یہ فطری ہے نا لاٹ آف بار فائٹس ہیپن بیکاز آف دیٹ ریزن کہ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اور ایک لڑکے نے جا کے گولی کرائی جا کے بات شروع کر دی تو اس کا بوائے فرینڈ جو بھی آیا لیکن ہمارے ہاں میں نے نوٹ کرنا شروع کر دی کہ یہ موویز کلچر انہوں دکھا کے نا ہاں جی کپلز مل رہے ہیں اور ان کی مطلب وائف بھی اس کے ساتھ گلے مل کے ہگ کر رہی ہیں طریقہ ملنے کا جو ہے سلام دعا کا وہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں مسلمان لبرل سو کالڈ ماڈرن اور اوپن مائنڈیڈ اور کھلے ڈولے لوگوں نے نا اپنانا شروع کر دیا ہے اینڈ دس تھنگ یہ ہمارے مردوں میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کہاں سے آ گئی شاید کافروں میں وہ پھر کچھ حد تک فطرت پہ ہے ہمارا یہاں پہ مسلمان بندہ جو شوہر ہے نا وہ فطرت سے ہٹنا شروع ہو گیا کہ ہمیں پولوٹ بہت کیا گیا یار میں سمجھتا ہوں یار ادھر بھی کیا گیا ادھر بھی افیکٹ ہوا ہے لیکن ادھر بھی بٹ یو نو تھنک اباؤٹ دس کہ یار ایک فطری جو چیز ہے نا جب آپ اس کے خلاف جائیں گے ایک تو آپ نے پڑھ کے مشکل ایک ہے کوئی جو چیز گناہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اس کے اندر ایک وہ اٹریکشن ہے اس پہ یو ہیو ٹو کنٹرول یور سیلف دس از سم تھنگ وچ از انیٹ یو ہیو ٹو ڈسٹروائے اٹ ٹو ایکچولی کمٹ اے سن اس میں مطلب دس از ایزی دس از بائی ڈیفالٹ آپ کی فطرت کا پارٹ ہے. خرم جو آپ نے بھی بات کی ہے نا یہ جو حدیث میں تینوں چیزیں مینشنڈ ہیں یہ تینوں ہی غیر فطری ہیں بالکل یعنی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا مطلب تم کون ہو یار تمہارے پیرنٹس ہیں وہ دے آر دا ونز ہو گیو برتھ ٹو یو اور یہ نیچرل سی بات ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ ماں باپ کی رسپیکٹ کرتا ہے نیچرل سی بات ہے. اچھا پھر عورت جو مرد کی طرح مطلب ڈریس اپ ہو رہی ہے بھائی تو وہ غیر فطری ہے اور پھر اسی طرح سے ایک ہسبینڈ اپنی وائف کے بارے میں یا وہ اس کے بارے میں غیرت ہی نہیں ہے اس کو تو یہ تینوں اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا کہ یہ تو تیری فطرت کے اندر پروگرام ہوا ہوا تھا یہ تو وہ چیزیں تھیں جو تیرے اندر پری پروگرام تھی اس پری پروگرامنگ کو تو نے فارمیٹ کیسے کیا ہے.